میں ہوں جاوید اختروان، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بار نیوز نیٹ ورک۔ میجر جنرل محمد آصف خٹک ریٹائرڈ کی جانب سے اپنے بھانجے کیپٹن علی احمد خٹک کی شادی کی خوشی میں ایک پروقار زورانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں سابق ناظم یونین کونسل چھب اسکواڈرن لیڈر عمر خٹک، سابق نائب ناظم ایوب خٹک، سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر محمد اظہر، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شوکت خٹک، سابق ناظم یونین کونسل ملہووالی ملک ریاض الدین اعوان، پرنسپل ایجوکیشن یونیورسٹی عابد ضیاء، فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ عبداللہ جان خٹک، ایڈوکیٹ مہردل خٹک، زرشاد خٹک، پروفیسر محمود نواز خٹک، پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم خٹک، سینئر صحافی و ایڈیٹر محمد صابرین سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کرنل ریٹائرڈ کامران سرور خٹک، پروفیسر ریٹائرڈ قیوم خٹک آف چھب، جنرل مینیجر عبدالرحیم ملک اکرم، صوبیدار فاروق، ایڈوکیٹ عبداللہ، عسکری بینک کے مینیجر آصف نصیر، حکیم ممتاز، صوبیدار اکبر خان، انجینئر افتخار خٹک، عبدالرؤف خٹک اور دیگر معززین بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے میزبان ریٹائرڈ میجر جنرل محمد آصف خٹک نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا، جبکہ معززین علاقہ نے زورانے کے انعقاد پر جنرل محمد آصف خٹک کا شکریہ ادا کیا اور کیپٹن علی احمد خٹک کی شادی پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے علاقہ نرڑا کے درپیش مسائل پر بھی تفصیلی گفتگو کی اور اس امر پر زور دیا کہ علاقے کی پسماندگی کے خاتمے اور ترقی کے لیے تمام طبقات کو مل کر اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مکمل رپورٹ دیکھیں اس ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ بڑے اچھے پودے کنف ہیں، انشاءاللہ ہوپفلی پیسے ٹائم دینے پروف دے گا۔ کہ وہ بولتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ یہ میٹنگ کرتے ہیں، تو ان کو بھی ضلع کونسل ایسی جگہ میں سب کو بلا لے تاکہ ان کو ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ نہیں سب کو ساتھ کر دیا۔ یہ تو جگہ کی اور اس کی گنجائش کی وجہ سے تھوڑے نا، آپ کو پتہ ہے ہم کی دعوت ہمیشہ بڑی کرتے ہیں۔ بالکل آپ لوگ کوئی تاریخ اکٹھا کریں، یہاں سے کریں، توڑے والی میں کریں، ضلع کونسل ہال میں کر لینا جی، اٹک شہر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، اس کے بعد اگلا پھر آپ پلان کریں انشاءاللہ، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں۔ اور دوسری بات، ایک یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے ہلکا سا بتایا لیکن شاید دور والوں نے نہ سنا ہو کہ ان کے بھانجے کی شادی ہوئی کچھ دن پہلے، تو یہ جو فنکشن انہوں نے کیا ہے، دراصل اپنے وہ کمیٹی بنائیں جس میں ہر یونین کونسل سے کم از کم ایک بندہ ہو۔ مثلا تراب سے فاروق صاحب ہیں، ملوالی سے ملک ریاض الدین صاحب ہیں، میرا شریف سے سر بیٹھے ہیں، چھاپ سے ایک لے لیں، 6-7 بندوں کی کور کمیٹی، اور پھر یہ جو لوگ فیصلے کریں اس پہ سارے عمل درآمد کے پابند ہوں، تمام اپنی نظریاتی سیاسی وابستگیاں چھوڑ کے۔ باقی کوئی ایشو نہیں ہے، جن کو تحصیل انجرا بنے، جہاں بھی بنے، اس پہ مختلف طریقے ہم ریفرنڈم بھی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ایجوکیشن کے بھی، وہ آپ کی اس دن جس میں آپ کہیں گے ہم آپ کو ریفرنڈم کروا دیں گے، بالکل فیئر۔ یہ 7 جن کو سمجھ ملا کے آپ چیزیں اپنی پہلے ٹارگٹ طے کریں اور بالکل ٹارگیٹڈ ہو کے چلیں، اور جنرل صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہماری سرپرستی کریں۔ سارے ہی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری نمائندگی موجود ہے علاقے کی، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے محترم جنرل آصف خٹک صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا اور ایک گلدستی کی صورت میں ان 7 یونین کونسل کے معززین کو جو اٹک اور اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ یہاں پہ آپس میں بٹھا کر انہیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ہم ان 7 یونین کونسلوں کے لوگ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہم اپنے چھوٹے موٹے اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنا مقصد، اپنا مشن اور اپنا پروگرام تک، ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کا یہ جو مشن ہے یہ ہم سب کا مشن ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے, یہ جو 7 یونین کونسلیں ہیں, یہ اس ضلع کے اندر یا اس پورے علاقے کے اندر یہ 7 یونین کونسلیں سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار ہیں. ہمارے اس علاقے میں کسی دور کے اندر بھی ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہوئے. اگرچہ ہم تعلیمی لحاظ سے اب ہماری یہ 7 یونین کونسلیں پہلے کی نسبت بہت بہتر ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں. ہاں, یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں. اور جس دن ہم ذہنی پسماندگی سے نکلیں گے انشاءاللہ یہ وڈیرے اور یہ جو بڑے لوگ ہیں جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پہ قابض ہیں یا ہماری پسماندگی کی بنیادی وجہ ہیں, ان سے ہم خود بخود اپنی جان جو ہے وہ چھڑا لیں گے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کیپٹن فقیر صاحب ابھی بات کر رہے تھے دخنیر سے تراب تک, یہ نرڑا نہیں, یہ نرڑا نہیں ہے. نرڑے کی آپ تاریخ اٹھائیں یا پاکستان بننے کے بعد آپ اس کے بلدیاتی سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی جنرل ایوب صاحب کے بعد کہ یہ ایک مرکز کونسل تھا. اور یہ جو مرکز کونسل تھا یہ اس لیے بنایا گیا تھا اس علاقے کے اندر کہ یہ جو خطہ تھا یا یہ جو علاقہ تھا, اس علاقے کے لوگوں کے اندر جو ہے نا جی وہ ایک برادری سسٹم تھا. میرا علاقہ جو ملو والی ہے, میرے علاقے کے لوگ عرصہ دراز تک وہ چھپ ہائی اسکول کے اندر جاتے تھے اور ایک رشتے کی ایک ایسی لڑی ہمارے درمیان جو ہے نا وہ پروان چڑھی کہ وہ رشتے آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنے توانا اور اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو آپس کی ضرورت ہے. ہم اگر آپس میں متحد ہو گئے تو یقین جانیے کہ یہ تحصیل تو بڑی چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑے بھی ہم مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس آواز کو, اس سے پہلے بھی ڈاکٹر اظہر صاحب ماشاءاللہ بڑے, ان کے پاس ایک بڑا ایڈمنسٹریشن کا بڑا وسیع تجربہ ہے, تو بڑی خوشی ہے کہ یہ بھی آج اس جنرل صاحب کی اس میٹنگ میں آئے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ہماری گیدرنگ ہوئی تھی, وہ جنرل صاحب موجود تھے, تنجور کے مقام پہ عمر خٹک صاحب اور ان لوگوں نے منعقد کی تھی. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ جو تحصیل ہے یہ تحصیل جنڈ ہے, اور ہماری جو تحصیل ہے وہ تحصیل پنڈی گیب ہے. پنڈی گیب جو ہے وہ ہمیں ٹوٹل 20 سے 25 منٹ کے ہمارے ڈسٹنس پہ واقع ہے, لیکن اگر آپ کا حق مل سکتا ہے تو ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی کمر کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ کو آپ کا حق دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اب بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمیں کسی کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں, عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کسی وڈیرے کی یا کسی اس شخص کی ضرورت نہیں. اللہ کے کرم سے عوام کی سپورٹ, چاہے وہ میرا شریف کے اندر ہو, چاہے وہ ملو والی کے اندر ہو, چاہے وہ جماعت کے اندر ہو, یہ ہماری عوام کاری ہے, ہماری برادری ہے. اور ساتھ ہمارے خٹک اور پختون بھائی ہیں. جب عوام اور پختون آپس میں ملتے ہیں تو یہ ملک, علاقہ بھی متحد ہوتا ہے اور یہ ملک بھی متحد ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات کو, اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہترین لیڈرشپ بھی ہمیں مہیا کی ہے آصف خٹک صاحب کی موجودگی میں, جن کے کوئی عزائم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت, ان کو شہرت اور ان کو ایسا مقام دیا ہوا ہے کہ یہ مزید کسی شہرت کے یا عزت کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ یہ غیر متنازع شخصیت ہمارے پاس موجود ہے, ان کو ہم اپنے ان 7 یونین کونسلوں میں متفقہ طور پہ اپنی کمیٹی کا یا اپنا جو ہم ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کا یہ ہمیں لیڈرشپ, ان کو ہم اپنا قائد تسلیم کر لیں. اور جس دن ہم نے ان کو اپنا قائد, اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تو آپ یقین جانیں کہ گھر گھر تک آواز پہنچے گی, ہماری یونین کونسل تک جائیں گے. اور جب یہ ہم آپس میں متحد ہوں گے تو جو لوگ ہماری لیڈرشپ اوپر, ہماری منتخب قیادت یا غیر منتخب قیادت, جو بھی لیڈرشپ ہے, ان تک یہ آواز پہنچے گی کہ علاقے کے لوگوں کے اندر اب یہ بیداری آ گئی ہے, یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اپنے حق حاصل کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ وہ بھی پریشان ہوں گے اور ہمیں ہمارا حق ملنے کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا حق جو ہے ہمیں ضرور ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ جس طرح دیکھیں یہ تلا گنگ تھا, ہمیں تو خوشی ہے کہ ہماری وہاں برادری ہے اور ان کو ان کا حق مل گیا ہے, لیکن انہوں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی ایک طویل جدوجہد کی, ایک محنت کی. اسی طریقے سے پنڈی گیب ہمارے جو ضلع کی آواز تھی,
وہ بھی آج سے نہیں، وہ آج سے کم از کم 30 سال پہلے سے جو ہے نا جی لوگوں نے یہ اٹھائی ہوئی ہے. نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN.